20 رمضان المبارک ہے، اور سارے اہل ایمان جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ 20 رمضان، 17 رمضان سن 40 ہجری آپ نماز فجر کے لیے نکلے تھے۔ جب فجر کی نماز کے لیے نکلے تو آپ پر وار ہوا، مسجد جا رہے تھے، آپ پر وار ہوا۔ وار کرنے والے کا نام ابن ملجم، اس نے وار کیا۔ اس کے بعد 18 19 یہ 2 دن آپ اسی زخم کی تکلیف میں رہے، اور 20 رمضان کو آپ کی روح پرواز ہو گئی۔ 17 کو وار ہوا اور 20 کو آپ کی روح پرواز ہو گئی۔ امام حسن، امام حسین اور عبداللہ بن جعفر نے آپ کو غسل دیا، اور امام حسن علیہ السلام نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ تو آج کی تاریخ مولا علی کی شہادت کی تاریخ ہے۔ سارے مسلمان آج کی تاریخ کو اپنے توجہات کا مرکز بناتے ہیں۔ سردار اولیاء حضور مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کو کوئی آپ کو یاد کیے بغیر آج کی تاریخ میں نہیں رہتا۔ سلاسل طریقت مولا کائنات سے جا کر ملتے ہیں۔ صحابہ اکرام میں آپ کی شخصیت ایک انفرادی شان کی حامل ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک خلفائے راشدین اہل بیت اطہار کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب ہم خلفائے راشدین کے نام پڑھتے ہیں، مساجد میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ نام لکھے جاتے ہیں تاکہ بچوں کو، بڑوں کو، سب کو یہ نام یاد رہے۔ خلفائے راشدین کے نام، اہل بیت اطہار کے نام، جی ہماری مسجد میں بھی الحمدللہ خلفائے راشدین کے نام لکھے ہوئے ہیں، اہل بیت اطہار کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے اہل سنت والجماعت ہونے کی علامت ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی خلفائے راشدین میں بھی آپ کو ملے گا، اہل بیت اطہار میں بھی آپ کو ملے گا۔
ادھر بھی آپ کا نام، ادھر بھی آپ کا نام. بڑی آپ کی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا منفرد بنایا، ایسا بنایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بار فرمایا، اے علی، تمہاری مثال عیسیٰ کی طرح ہے. ایک جگہ سرکار نے ارشاد فرمایا تھا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں. میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں. اور ایک جگہ سرکار نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. وارث کس کو بولا جاتا ہے؟ نائب کو بولا جاتا ہے. وارث کے اندر اصل کے اوصاف جلوہ گر رہتے ہیں. وارث کے اندر اصل کی شان جلوہ گر رہتی ہے. تو ہمارے نبی کے علماء کا مرتبہ یہ ہے کہ ان کے اندر انبیاء کی شان کا پرتو ہے. اب کون سا عالم کون سے پیغمبر کا پرتو لیا ہوا ہے، وہ اندازے لگائے جاتے ہیں کہ فلاں عالم فلاں پیغمبر کا پرتو لیا ہوا ہے، فلاں عالم فلاں کا لیا ہوا ہے، فلاں عالم فلاں کا لیا. عالم سے مراد یہاں وہ عالم جو علم بھی رکھتا ہو اور معرفت بھی رکھتا ہو، یہ مراد ہے. فعل یفعل والا عالم نہیں، بلکہ فعل یفعل سے گزر کر مخربین بارگاہ الہی میں جو شامل ہو جاتا ہے، ان علماء کی بات ہو رہی. تب کون سا عالم کون سے پیغمبر کا پرتو ہے، کس پیغمبر کی خلافت اس کو ملی ہے، یہ تو اندازے لگائے جاتے ہیں. لیکن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بابت خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کبھی کہ اے علی، تمہاری مثال عیسیٰ کی طرح. کبھی فرماتے ہیں اے علی، تمہارا وہی موقف ہے میرے ساتھ جو ہارون کا موقف تھا موسیٰ کے ساتھ. ہارون جیسا موسیٰ کے ساتھ تھے، ویسے ہی تم میرے ساتھ ہو. اور کبھی سرکار حضرت علی سے فرماتے ہیں ان کے بارے میں، من کنت مولاہ فہذا علی مولا. یعنی میں جس کا مولا ہوں، علی بھی اس کے مولا ہیں. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا پروردگار، جو علی سے محبت کرے تو بھی محبت فرما، اور جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اس کا دشمن بن جا. حضرت علی کے بارے میں یہ فضیلتیں ہیں. ایک بار ایک جنگ میں سرکار جا رہے تھے، تو عورتوں کی بچوں کی حفاظت کے لیے سرکار نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم ان کی حفاظت میں رہو، ہم جا کر جنگ لڑ کے آتے ہیں.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، سرکار آپ مجھے یہ معمولی کام کے لیے رکھ رہے ہیں؟ ارے بڑا کام تو دشمن سے لڑنا ہے، یہ حفاظت تو کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے۔ حضرت علی کے الفاظ کا یہ خلاصہ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گا اور آپ کے ارد گرد رہوں گا، آپ کے دائیں بائیں رہوں گا، آگے پیچھے رہوں گا۔ دشمن کے وار کو جو آپ کی طرف آ رہا ہے میں اپنے اوپر لوں گا اور دشمن سے مقابلہ کروں گا، اور وہ جو بڑا کام ہے جہاد فی سبیل اللہ میں اس میں رہوں گا، لیکن آپ مجھے عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے جو ایک ہلکا کام ہے، ایک معمولی کام ہے، اس کے لیے آپ مجھے رکھ کر جا رہے ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے وہاں چھوڑ کر جانے میں جو حضرت علی کا رتبہ بلند ہے اس کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے علی، حضرت موسیٰ بھی جب توریت لینے جا رہے تھے تو اپنی قوم میں اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کر جا رہے تھے، جس طرح وہاں موسیٰ نے ہارون کو چھوڑا تھا، ایسے ہی یہاں میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ بلند رتبہ، یہ قربت اور یہ اپنی معیت بتانے کے لیے سرکار علیہ السلام نے یہ کام کیا کہ تمہیں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور فرماتے ہیں تمہاری مثال عیسیٰ کی طرح ہے۔ عیسیٰ کی طرح ہے کا مطلب حضرت عیسیٰ کی طرح، اے علی تمہاری مثال ہے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا چڑھایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا چڑھایا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ خدا کے شریک ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ خود خدا ہے۔ اتنا چڑھا دیا حضرت عیسیٰ کو۔ اے علی، تمہیں بھی کچھ ایسے چاہنے والے ہوں گے جو حد سے بڑھ جائیں گے، اور حد سے بڑھنے والا چاہنے والوں میں شامل نہیں ہوتا۔ حد سے بڑھنے والا چاہنے والوں میں شامل نہیں ہوتا، وہ بے ادبوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ بے ادب ہو جاتا ہے جو حد سے بڑھ جاتا ہے۔ بتائیے، جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، کیا وہ چاہنے والا ہے؟ حضرت عیسیٰ کو جو خدا کہا، کیا وہ چاہنے والا ہے؟ نہیں، وہ تو بے ادب ہے۔ چاہت کہاں ہے؟ جس کو جس مرتبے سے یاد کرنا چاہیے اسی مرتبے سے یاد کیا جائے تو یہ چاہت ہے، یہ محبت ہے۔ اگر فرق مراتب نہ رکھا گیا ہو، اگر مرتبے سے کم یاد کیا گیا ہو یا مرتبے سے زیادہ یاد کیا جا رہا ہے تو پھر یہ بے ادبی ہے۔ مثلاً ہمارے نبی علیہ السلام کو ایک امتی یاد کرتا ہے یہ کہہ کر کہ نبی ہماری طرح کے بشر ہیں، تو یہ بے ادبی ہوئی، کیونکہ سرکار کو ان کے مرتبے سے یاد نہیں کیا جا رہا ہے۔ وہ ہماری طرح بشر نہیں ہے، وہ ہماری طرح بشر نہیں ہے۔ ہم وہ ہیں جن کو خود کا پسینہ پسند نہیں کیونکہ اس میں بدبو آتی ہے، نبی جن کے پسینے سے پورا مدینہ مہک جاتا ہے۔ اگر کوئی ہمارے نبی کو یاد کرتا ہے اس حیثیت سے کہ وہ ہماری طرح بشر ہے، بے ادبی، اور اگر کوئی نبی پاک کو یاد کرتا ہے یہ کہہ کر کہ ہمارا نبی خدا ہے، یہ بھی بے ادبی ہے۔ مرتبے سے زیادہ بھی یاد نہیں کرنا ہے اور مرتبے سے کم بھی نہیں، یہ دونوں بھی۔
کیونکہ اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو اس شان کا بنایا کہ وہ خدا بھی نہیں ہے اور خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ جس مرتبے سے یاد کیا جانا چاہیے اسی مرتبے سے یاد کیا جانا چاہیے۔ تو سرکار فرماتے ہیں اے علی، کچھ وہ لوگ ہوں گے عیسیٰ کی طرح تمہیں اتنا بڑا چڑھا کر یاد کریں گے کہ جو مرتبہ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے بڑھ کر مرتبے سے یاد کریں گے، اور وہ گناہگار ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی میں ان کے مرتبے سے ان کو گھٹا کر یاد کرتے تھے اور ان سے دشمنیاں کرتے تھے، ان سے حسد کرتے تھے، ان کے خلاف رہتے تھے، ویسے تمہارے خلاف بھی رہیں گے دنیا میں لوگ، تم سے حسد کریں گے اور تمہیں نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، جیسا عیسیٰ کے ساتھ کیا گیا تھا تمہارے ساتھ بھی کیا جائے گا، تمہارے قتل کے در پہ رہیں گے، وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے، وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو علی کا بے ادب ہوگا وہ خدا والا، نبی والا نہیں ہو سکتا۔ جو حضرت علی کو ان کے رتبے سے بڑھ کر یاد کرتا ہوگا وہ بھی خدا والا نہیں ہو سکتا۔ جو حضرت علی کو ان کے رتبے سے کم کر کے یاد کرتا ہوگا وہ بھی خدا والا نہیں ہو سکتا۔ خدا والا، نبی والا وہ ہے جو حضرت علی کو حضرت علی کے رتبے کے برابر یاد کرتا ہو، ان کے رتبے کے برابر یاد کرتا ہو۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ ایسا یاد کرنے والے کون ہیں؟ ایسا یاد کرنے والے اہل سنت والجماعت ہیں، جو حضرت علی کو جیسے یاد کرنا ہے ویسے یاد کرتے ہیں۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا جو کچھ بھی پوچھنا ہو ذرا ہم سے پوچھئے، جو کچھ بھی پوچھنا ہو ذرا ہم سے پوچھئے، ہم غوث کے ہیں در کے گدا ہم سے پوچھئے، شیعہ سے پوچھئے نہ خوارج سے پوچھئے، رتبہ علی مرتضیٰ کا ہم سے پوچھئے۔ مولا علی کا رتبہ نہ شیعہ بتا سکتا ہے نہ خارجی بتا سکتا ہے۔ مولا علی کا رتبہ نہ شیعہ بتا سکتا ہے نہ خارجی بتا سکتا ہے۔ اگر مولا کا رتبہ کوئی بتا سکتا ہے، اگر اللہ نے کسی کو یہ صلاحیت دی ہے تو وہ سنی بتا سکتا ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہ افراط والا ہے نہ تفریط والا ہے، بلکہ یہ عقیدہ اعتدال والا ہے۔ خدا کو خدا کہنے والا، نبی کو نبی کہنے والا، علی کو علی کہنے والا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، نہ علی کو خدا کہتے ہیں نہ علی کو ہم جیسا معمولی آدمی کہتے ہیں، ہم تو حضرت علی کو اس رتبے سے یاد کرتے ہیں جو رتبہ اللہ کے نبی نے بتایا، فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ کے نبی نے جو حضرت علی کا تعارف دیا ہے اس تعارف سے ہم یاد کرتے ہیں حضرت علی کو۔ اور صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جس پیرائے میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے، صحابہ کی نظر میں حضرت علی کیا ہے، اس حیثیت سے ہم حضرت علی کو یاد کرتے ہیں۔ کون؟ صحابہ کرام میں وہ صحابی جن کو غیظ المنافقین کہا گیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے نام کی مسجد میں ہم پانچوں وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے علی کو کچھ ایسے دیے ہیں جو کسی صحابی کو نہیں دیے گئے۔
چند خصوصیات علی کو ایسے ملے جو کسی اور صحابی کو نہیں ملے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک خصوصیت مجھے مل جائے جو علی کو ملی ہے، کوئی ایک مل جائے، تو میں اپنی زندگی کی ساری نیکیاں علی کو دے کر وہ خصوصیت لے لوں گا۔ حضرت عمر فاروق کی نظر میں مولا کائنات کا کیا رتبہ ہے، سماعت فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ ناپاکی کی حالت میں بھی مسجد میں سے گزر سکتے، اور سارے صحابہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی جنگ کے موقع پر فرمایا تھا، جب سارے صحابہ کوششیں کر کے تھک گئے، سارے صحابہ کی کوششیں جہاں ختم ہو گئیں اور خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ قلعہ اس بندے کے ہاتھ پر فتح ہوگا جس کے ہاتھ میں کل صبح میں فتح کا پرچم دے دوں گا۔ دوسرے دن صبح حضرت علی کو سرکار نے بلایا اور ان کے ہاتھ میں فتح کا پرچم اور جھنڈا عنایت فرمایا۔ یہ سعادت حضرت علی کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں۔ اور ایک شرف حضرت علی کو سارے صحابہ میں یہ ہے جو سب سے بڑا شرف ہے، کون سا؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چہیتی صاحبزادی فاطمہ زہرا کو ان کے عقد نکاح میں دے دیا۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شرف ہے جو کسی اور صحابی کو حاصل نہیں۔ اور بی بی فاطمہ زہرا کے عقد نکاح میں رہتے ہوئے سرکار نے حضرت علی کو پابند کر دیا تھا کہ اے علی، جب تک میری بیٹی فاطمہ زندہ ہے تم دوسری شادی نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم دوسری شادی کرو گے تو فاطمہ کو تکلیف ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سرکار کی اس بات پر اپنے آپ کو قائم رکھا۔ بی بی فاطمہ زہرا جب تک زندہ تھی آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت علی کا یہ شرف، بی بی فاطمہ زہرا کا عقد نکاح میں آنا، یہ اتنا بڑا شرف تھا جو سارے صحابہ کرام میں حضرت علی کو ممتاز اور نمایاں کر دیا تھا۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا ہے کہ خارجی سن کیا میرے مولا کے پاس ہے، خارجی سن کیا میرے مولا علی کے پاس ہے، خارجی سن کیا میرے مولا علی کے پاس ہے۔ ارے پیاس سب کے پاس ہے، دریا علی کے پاس ہے۔ پیاس سب کے پاس ہے، دریا علی کے پاس ہے۔ اپنے اپنے مرتبے پر ہیں صحابہ سب مگر، اپنے اپنے مرتبے پر ہیں صحابہ سب مگر، سب میں ایکتا ہے علی، زہرا علی کے پاس ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا جو حضرت علی کے گھر میں آ گئی، حضرت علی کو سارے صحابہ میں اللہ نے ممتاز اور نمایاں۔ یہ ہے حضرت علی کا تعارف، اور ایسا ماننا ہے حضرت علی کو۔ آپ کے مرتبے کو نہ شیعہ نے سمجھا نہ خارجی نے سمجھا، آپ کا رتبہ تو اہل سنت نے سمجھا ہے۔ آپ کو یہی فرقہ ہے جو آپ کے مرتبے سے آپ کو یاد کرتا ہے۔ اے علی، تمہاری مثال عیسیٰ کی طرح، عیسیٰ کو جیسے کچھ لوگوں نے خدا بنا دیا، تمہیں بھی لوگ خدا بنائیں گے۔ آج ہیں کچھ ایسے لوگ جو حضرت علی کو خدا کہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔
اے علی جیسے عیسیٰ کو دنیا والوں نے تکلیف دے کر خود کو گمراہ کر لیا، اللہ سے دور کر لیا، ایسے ہی کچھ لوگ تمہارے بھی دشمن ہو جائیں گے، تم سے بھی دور ہو جائیں گے، اللہ سے دور ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، ایسے بے ادب بھی رہیں گے۔ حضرت علی کا تعارف کروایا جا رہا ہے اور فرماتے ہیں میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ یہ حدیث پاک سرکار نے فرمایا، اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما، اے اللہ جو علی سے دشمنی کرے تو بھی ان کا دشمن بن جا۔ کون ہے حضرت علی؟ حضرت علی کو سرکار نے امت کے سامنے کیا حیثیت سے پیش کیا ہے؟ فرماتے ہیں اگر کسی کو مومن ہے یا نہیں پرکھ نہ ہو، اگر کوئی بندہ مومن ہے یا نہیں ہے پرکھنا ہے، تو کسوٹی کیا ہے؟ کسوٹی پتہ ہے؟ آپ جائیں سونار کے پاس کوئی سونے کی چیز لے کر اور کہیں کہ بھئی یہ سونا ہے کہ نہیں ذرا دیکھو پرکھ کر، تو وہ کسوٹی پر کستا ہے، کس کر بولتا ہے کہ یہ سونا ہے، اگر نہیں ہے تو بولتا ہے یہ سونا نہیں ہے۔ تو ایک ہوتی ہے چیز اور ایک ہوتی ہے کسوٹی جس پر کس کر دیکھا جاتا ہے کہ یہ سونا ہے کہ نہیں۔ ایسے ہی ایک بندہ ایک چیز ہے، وہ مومن ہے کہ نہیں، یہ کسوٹی کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں علی مرتضیٰ اس کی کسوٹی ہے، علی اس کی کسوٹی ہے۔ پوچھا گیا سرکار کیسے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی کا نام سن کر جس کا چہرہ مرجھا جائے سمجھ لو کہ وہ منافق ہے، اور علی کا نام سن کر جس کا چہرہ کھل اٹھے سمجھ لو کہ وہ مومن ہے۔ ذکر علی کرو، مرجھا جائے تو سمجھو منافق، مسکرا پڑے تو سمجھو مومن۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی سے مومن ہی محبت کرتا ہے، منافق محبت نہیں کرتا۔ آج اگر جمعہ کے موقع پر 20 رمضان کو ہم حضرت علی مرتضیٰ کا محبت برے لفظوں میں یاد کر رہے ہیں، انہیں سن رہے ہیں، ان کے بارے میں بول رہے ہیں، تو یہ ہمارے مومن ہونے کی علامت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمیں حضرت علی سے محبت کرنے والا بنایا۔ یہ مت سمجھو کہ جو علی کی بات کرے وہ شیعہ ہے، جو علی کی بات کرے وہ شیعہ ہے، نہیں۔ سن لو، جو علی کی بات کرے وہ شیعہ نہیں، جو ابو بکر صدیق کو برا بولے وہ شیعہ، جو عمر فاروق کو برا بولے وہ شیعہ، جو عثمان غنی کو برا بولے وہ شیعہ۔ علی کی تعریف کرنے والا شیعہ نہیں ہوتا، صدیق اکبر کو برا بولنے والا شیعہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو شیعہ سنی کی پرکھ کرنا ہے تو یہ پرکھ مت کرو کہ علی کا ذکر کون کر رہا ہے، جو علی کا ذکر کرے وہ شیعہ ہے، یہ تمہاری پرکھ صحیح نہیں ہے۔ اگر شیعہ کو پرکھنا ہے، سنی کو پرکھنا ہے، علی کے چاہنے والے کو، علی کے دشمن کو پرکھنا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ صدیق اکبر کے بارے میں کون کیا بول رہا ہے۔ اگر صدیق کو برا بولے کوئی، سمجھ لو کہ یہ شیعہ ہے۔ اگر کوئی صدیق کی بھی تعریف کرے، علی کی بھی تعریف کرے، سمجھ لو یہ سنی ہے اور یہی سچے مذہب کا ماننے والا ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے
ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی فضائل بیان فرمائے، حضرت علی کے بارے میں بھی فضائل بیان فرمائے۔ سرکار کے تعلیمات یہ ہیں کہ ابو بکر کی بھی تعظیم کی جائے، علی مرتضیٰ کی بھی تعظیم کی جائے، یہ سرکار کی تعلیم۔ اب اگر کوئی صدیق کو چھوڑ کر علی کی بات کرتا ہے، یہ شیعہ، غور سے سنیں، صدیق کو چھوڑ کر علی کی بات کرتا ہے شیعہ، اور علی کو چھوڑ کر صدیق کی بات کرتا ہے خارجی، ناصبی، وہ بھی گمراہ۔ حق پر کون ہے؟ جس کے ایک ہاتھ میں صدیق کا دامن ہو، دوسرے ہاتھ میں مولا کا دامن ہو۔ یہ راہ راست پر ہے، یہ صراط مستقیم پر ہے، یہ غوث و خواجہ کے راستے پر ہے۔ ہم کو غوث و خواجہ کا راستہ اپنانے کی ضرورت ہے، جنہوں نے صدیق اکبر کی بھی تعظیم سکھائی ہے، فاروق اعظم کی بھی تعظیم سکھائی ہے، عثمان غنی کی تعظیم بھی سکھائی ہے، مولا علی کی بھی تعظیم سکھائی ہے، حسنین کریمین کی تعظیم سکھائی ہے۔ حضرات گرامی، یہی وہ عقیدہ ہے جسے لے کر ہمیں قبر میں جانا ہے۔ سنی مسلمان بن کر اس دنیا میں رہنا ہے۔ آج ہم عقیدہ دے رہے ہیں، آج یوٹیوب، واٹس ایپ اور فیس بک پر 50 قسم کے لوگ تقریریں کر رہے ہیں۔ ہمارا نوجوان طبقہ 50 قسم کے لوگوں کی تقریریں سن کر پریشان ہے۔ ہم یہ سارے راستوں میں سے ایک صحیح راستہ نکال کر آج آپ کو دے رہے ہیں، جو صراط مستقیم ہے، جس کی تعلیم مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے دی ہے۔ ایک بار پھر اس واقعے کو دہرا دوں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے کہ ایک مرتبہ دونوں کا آمنا سامنا ہوا، صدیق اکبر کا، مولا کائنات کا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرایا۔ حضرت علی نے پوچھا، اے ابو بکر، مجھے دیکھ کر مسکرانے کی وجہ؟ ابو بکر صدیق نے کہا، مصطفیٰ کی ایک بات یاد آئی اس لیے مسکرا دیا۔ پوچھا کیا بات یاد آئی؟ سرکار نے فرمایا تھا کہ علی وہ ہیں جو گناہگار امتیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے، اللہ ان کی شفاعت اور ان کی سفارش قبول فرمائے گا۔ یہ سرکار کا فرمان یاد آیا تو میں تمہیں دیکھ کر مسکرا پڑا کہ تم گناہگاروں کی سفارش کر کے دوزخیوں کو جنتی بنائیں گے، دوزخیوں کو نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ یہ سرکار کا فرمان یاد آیا، اس لیے میں مسکرا دیا۔ اے علی، ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے دیکھ کر کیوں مسکرایا؟ تو مولا علی نے ارشاد فرمایا، سرکار نے تم سے میرے بارے میں کہا کہ علی ایک ایک گنہگار کو نکال کر جنت میں داخل کرے گا، اور سرکار نے مجھ سے فرمایا، اے علی خبردار، اسی کو جنت میں ڈالنا جس کے دل میں صدیق کی محبت دیکھ لینا۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اور اسی پر ہمیں قائم رہنا ہے اور اپنی آل اولاد کو قائم رکھنا ہے، کیونکہ عقیدہ بڑی چیز ہے۔ عقیدہ اگر صحیح نہ ہو، نمازیں بیکار، روزے بیکار، زکوٰۃ بیکار، حج بیکار، سب بیکار۔ عقیدہ صحیح ہے تو یہ ساری چیزیں کام آنے والی ہیں، اس لیے عقیدے پر زور دیا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھیے اور یہی عقیدے پر زندہ رہیے، اسی عقیدے پر ہمیں موت آئے، اللہ سے دعا کیجیے۔ پروردگار ہم سب کو اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رکھے۔ گزشتہ جو اعلان کیا گیا تھا، آج بھی وہی اعلان کیا جا رہا ہے کہ مسجد حاضہ کے لیے رمضان شریف